بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. کتاب النکاح. نکاح کا لغوی معنی ہے الضم، ملنا، اور عقد نکاح کے ذریعے ہی میاں بیوی کا میلاب ہوتا ہے. اس وجہ سے عقد نکاح کو بھی نکاح کہا جاتا ہے. نکاح کے اصطلاحی معنی، نکاح اصطلاح میں اس عقد مخصوص کو کہتے ہیں جو گواہوں کی موجودگی میں ایجاب اور قبول کے ساتھ منعقد ہوتا ہے اور جس سے میاں بیوی کے درمیان زوجیت کا رشتہ قائم ہوتا ہے. الفصل الاول عن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال وہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا معشر الشباب، اے نوجوانوں، من استطاع منکم الباء، جو تم میں سے طاقت رکھے، فلیتزوج، تو وہ شادی کر لے، فإنہ اغض للبصر، اس لیے کہ شادی کے دو فائدے ابھی گنوا رہے ہیں. فإنہ اغض للبصر، پہلا فائدہ یہ ہے کہ انسان کی آنکھیں نیچے ہو جاتی ہیں، یہ آنکھوں کو نیچے کرنے والی ہے. یعنی شادی کے ذریعے انسان جب حلال اور پاکیزہ تعلقات قائم ہوتے ہیں بیوی کے ساتھ تو اس کے ذریعے پھر اس کی نظریں ادھر ادھر کسی اور کی طرف نہیں اٹھتی، تو اس لیے آنکھوں میں شرم و حیا آ جاتی ہے. اور جو باقی عورتیں ہیں تو جس کا جو ذی محرم نہیں ہے، جن کا دیکھنا، جس کی طرف دیکھنا حرام ہے، اس کی طرف پھر نگاہ نہیں اٹھتی. اور دوسرا فائدہ یہ ہے وہ احسن للفرج، اور یہ آبرو اور عزت کی حفاظت کرنے والی ہے. ومن لم یستطع، اور جس کو طاقت نہ ہو، جو طاقت نہ رکھے، فعلیہ بالصوم، تو وہ روزے رکھے، فإن له وجاء، اس لیے کہ یہ اس کے شہوت کو توڑ دے گی. متفق علیہ، یہ حدیث متفق علیہ ہے. یا معشر الشباب، اے نوجوانوں. اب جوانی کی حد کیا ہے، یعنی جوانی کہاں سے شروع ہوتی ہے اور کہاں ختم ہوتی ہے. تو جوانی کے شروع ہونے میں تو اتفاق ہے کہ بلوغت کے بعد انسان جوان ہو جاتا ہے اور اس کی جوانی شروع ہو جاتی ہے. پھر اس کی انتہا کہاں تک ہے، تو امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ انتہا 30 سال تک ہے. یعنی 30 سال تک انسان جوان رہتا ہے، اس کے بعد پھر جوانی سے نکل کر ادھیڑ عمر میں چلا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد بڑھاپا آتا ہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جوانی کی جو حد ہے وہ 40 سال ہے. یعنی 40 سال تک انسان جوان رہتا ہے اور پھر اس کے بعد ادھیڑ عمر میں چلا جاتا ہے اور اس کے بعد پھر بڑھاپے کی طرف روا دوا ہو جاتا ہے. منکم الباءۃ، جو تم میں سے طاقت رکھے. بات سے کیا مراد ہے، تو اس میں علماء کے مختلف اقوال ہیں. ایک معنی اس کا یہ کیا گیا ہے کہ باعت سے طاقت مراد ہے، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ شادی کے بعد بیوی کو گھر دے سکتے ہیں، رہنے کی جگہ دے سکتے ہیں، تو پھر آپ کیا کریں، شادی کر لیں.
دوسرا معنی اس کا یہ ہے الباعت سے مراد خرچہ ہے، مہر ہے، یعنی مہر اور نفقہ ہے، یعنی مہر اور خرچہ ہے۔ اگر آپ بیوی کو مہر دے سکتے ہیں، آپ کے پاس مہر ہے اور پھر اس کا خرچہ برداشت کر سکتے ہیں تو آپ شادی کریں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو حکم دے رہے ہیں جو خرچہ برداشت کرنے کی اور مہر دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، اور جو شخص استطاعت نہیں رکھتا، یعنی مہر دینے کی بھی استطاعت نہیں ہے اور پھر اس کے بعد بیوی کا خرچہ اور نفقہ دینے کی بھی استطاعت نہیں ہے، تو وہ شادی نہ کرے، بلکہ وہ کیا کرے، پھر اپنی شہوت کو توڑنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے روزے رکھے۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اگر آپ زوجیت کے حقوق ادا نہیں کر سکتے تو پھر آپ شادی نہ کریں۔ اس حدیث سے اور اس طرح کی دیگر احادیث سے علماء نے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ نکاح کا جو حکم ہے وہ مختلف حالات اور واقعات کے اعتبار سے مختلف ہوتا رہتا ہے۔ تو 5 حالتیں تقریباً بنتی ہے جس میں نکاح کا مختلف حکم ہے۔ پہلی حالت جس میں نکاح کرنا فرض ہے وہ یہ حالت ہے کہ جب انسان پر شہوت کا غلبہ اس قدر ہو جائے کہ اس کو زنا میں اور بدفعلی میں مبتلا ہونے کا خدشہ ہو اور اس کے پاس نفقہ اور مہر بھی دے سکتا ہو، اس کی صلاحیت رکھتا ہو، تو اس صورت میں اس شخص پر نکاح کرنا، شادی کرنا فرض ہے۔ اگر نہیں کرے گا تو گناہگار ہوگا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ انسان کے پاس مہر بھی ہو، نفقہ دینے کی بھی صلاحیت رکھتا ہو، ٹھکانہ بھی ہو اور شہوت کا غلبہ بھی ہو، لیکن اس قدر نہ ہو کہ جس سے زنا میں مبتلا ہونے کا خدشہ ہے، تو ایسی صورت میں اس کے لیے نکاح کرنا واجب ہے۔ اس صورت میں بھی اگر نکاح نہیں کرے گا تو گناہگار ہوگا، لیکن فرض کے درجے سے کم ہے۔ نمبر 3، اعتدال کی صورت میں نکاح کرنا، یعنی جب غلبہ نہیں ہے بلکہ معتدل حالت ہے، تو اس صورت میں، یعنی شہوت کا غلبہ نہیں ہے، تو اس صورت میں نکاح کرنا سنت ہے، سنت مؤکدہ ہے۔ یعنی عام حالت میں نکاح کرنا سنت مؤکدہ ہے، لیکن فی الفور کرنا ضروری نہیں۔ جب بھی کرے گا تو نکاح سنت مؤکدہ ہوگی، اس کے لیے کرے گا، جلدی کرے گا تو اس کو اس کا اجر اور ثواب ملے گا، کیونکہ سنت پر جتنی جلدی عمل ہو جائے اتنا اجر و ثواب زیادہ ہے۔ نمبر 4، جب انسان کو یہ خدشہ ہو کہ اگر میں شادی کروں گا تو بیوی پر ظلم اور زیادتی کروں گا یا اس کا نفقہ نہیں دے سکوں گا یا مہر نہیں دے سکوں گا، تو ایسی صورت میں، یعنی خدشہ ہو، یقین نہیں ہے، صرف یہ گمان ہے، تو ایسی صورت میں نکاح کرنا مکروہ ہے، یعنی مکروہ ہے تحریمی۔ نمبر 5، کہ جب انسان کو یقین ہو کہ شادی کرنے کے بعد بیوی کے حقوق ادا نہیں کر سکوں گا اور خرچہ اور نفقہ اس کو نہیں دے سکوں گا اور اس پر ظلم اور زیادتی کروں گا، تو ایسی صورت میں نکاح کرنا حرام ہے۔ تو یہ نکاح کی مختلف حالتیں ہیں اور اس کے مختلف احکام ہیں۔ نکاح کی اہمیت یہ ہے کہ نکاح صرف 2 اشخاص کے میلاب کا نام نہیں بلکہ 2 خاندانوں کے میلاب کا نام ہے، اور اس سے نسل میں اضافہ ہوتا ہے اور پھر اس سے معاشرہ بنتا ہے اور نکاح سے معاشرے کی تشکیل ہوتی ہے، اور اس کی اہمیت کا اندازہ اس سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ
آدم علیہ السلام سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی مذہب، کوئی دین ایسا نہیں گزرا جس میں نکاح مشروع نہ ہو، بخلاف دیگر احکامات کے کہ بعض احکامات بعض شریعتوں میں تھے اور بعض میں نہیں تھے، اگرچہ اس کے شرائط اور قواعد مختلف تھے، لیکن نکاح جو ہے وہ ہر مذہب اور ہر شریعت میں مشروع تھا۔ اور آج بھی دنیا کے جتنے مذاہب ہے، بے شک وہ کمیونزم ہی کیوں نہ ہو، اس میں بھی نکاح کی کچھ نہ کچھ صورت پائی جاتی ہے، یعنی عورت اور مرد کے میلاپ کے لیے نکاح کرنا کیا ہے، ضروری سمجھا جاتا ہے، چاہے وہ جس مذہب سے بھی تعلق رکھتے ہو۔ دوسرا، اس کی اہمیت کا اندازہ اس سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر اس دنیا کے خاتمے تک اور پھر جنت میں بھی نکاح کیا ہوگا، اس کا وجود باقی رہے گا، بخلاف دیگر احکامات کے کہ باقی احکامات دنیا کی حد تک محدود رہیں گے اور جنت میں جا کر وہ ختم ہو جائیں گے، لیکن جو نکاح ہے یہ جنت میں بھی باقی رہے گا اور جنت میں بھی انسانوں کے نکاح پڑھائے جائیں گے۔ تو یہ تھی نکاح کی اہمیت۔ وعن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ قال، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ رد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی عثمان بن مظعون التبتل ولو اذن له لاختصینا، متفق علیہ۔ اس حدیث کے ترجمے سے پہلے اس کا کچھ پس منظر سمجھ لیں۔ عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اپنی خواہش یہ ظاہر کی کہ آپ مجھے رہبانیت کی اجازت دے دیں، یعنی کہ میں شادی نہ کروں اور لوگوں کی آبادی سے دور جا کر کسی جنگل بیابان میں رب العالمین کی عبادت کروں اور عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر دوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرما دیا کہ نہیں، آپ ایسا نہ کریں، بلکہ آپ اپنے خواہشات کے ساتھ، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ شادی کر کے بیوی بچوں کے ساتھ زندگی گزارتے ہوئے اور اس سے وقت نکالتے ہوئے رب العالمین کی عبادت کرے۔ تو یہ اسلام کا درس ہے اور اس میں ہی بہتری ہے کہ جب آپ کو شیطان کسی دوسری طرف لگا رہا ہو اور آپ ان چیزوں کو چھوڑ کر اللہ کی عبادت کریں، اس میں جو مزہ ہے اور اس میں جو ثواب ہے وہ اس میں نہیں کہ آپ صرف عبادت کے لیے ہی خالی بیٹھے ہو، آپ کو کوئی دوسرا کام ہی نہ ہو اور شیطان آپ کو کسی دوسری طرف دعوت ہی نہ دے سکتا ہو، تو اس صورت میں تو عبادت کرنا آپ کے لیے آسان ہے، تو اس میں اتنا اجر و ثواب نہیں جتنا کہ معاشرے میں رہ کر اور اس کی ضروریات کے ساتھ رہ کر اللہ کی عبادت کی جائے۔ تو تبتل کا معنی جو اس حدیث میں تبتل کا لفظ اس سے مراد لوگوں سے الگ تھلگ رہنے کی انہوں نے کیا کی، فرمائش کی۔ وعن سعد بن ابی وقاص، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رد کیا تبتل کو، یعنی ان کے تبتل کے فرمائش کو رد کر دیا۔ وَلَوْ أَذِنَ لَهُ لَاخْتَصَيْنَا، اگر وہ ان کو اجازت دے دیتے تو ہم اپنے آپ کو خسی کر ڈالتے، یعنی ہم بالکل اپنے خواہشات کو ختم ہی کر ڈالتے۔ اس سے حقیقی معنی مراد نہیں بلکہ تبتل میں غلو مراد ہے، کیونکہ اپنے آپ کو خسی کرنا اور اپنے آپ کو نقصان پہنچانا یہ کسی صورت بھی جائز نہیں اور نہ اسلام اس کی اجازت دیتا ہے۔ تو یہاں پر مبالغہ ہے کہ ہم تبتل میں اس حد تک چلے جاتے کہ گویا اپنے آپ کو خسی کر دیتے، تو یہ معنی ہے، حقیقی معنی مراد نہیں۔ اب تبتل یعنی
اللہ کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو ہر ضرورت سے فارغ کر دینا، یہاں تک کہ نکاح بھی نہ کرنا، یہ افضل ہے یا نکاح کرنا افضل ہے؟ تو حضرت امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عبادت کے لیے، نفلی عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر دینا یہاں تک کہ نکاح نہ کرنا، یہ کیا ہے؟ افضل ہے۔ اور احناف فرماتے ہیں کہ نہیں، بلکہ نکاح کرنا افضل ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کے دلائل وہ تمام احادیث ہے جس میں نفل اعمال کی فضیلت بیان ہوئی ہے۔ ہمارے دلائل یہ حدیث ہے، اور یہ اس کتاب النکاح میں اور مزید احادیث آئیں گی کہ اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبدل سے منع فرمایا ہے، یعنی عدم نکاح اور اللہ کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کرنے سے کیا کیا ہے؟ منع فرمایا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ نکاح نفل عبادت سے افضل ہے، اور یہ امام شافعی رحمہ اللہ کی دلائل کا کیا ہے؟ جواب بھی ہے۔ اور دوسرا عقلی جواب امام شافعی رحمہ اللہ کے دلائل کا یہ ہے کہ آپ جو حدیثیں پیش کرتے ہیں جس میں عبادت کی کیا ہے؟ فضیلت بیان ہوئی ہے، تو اس میں سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ یہ نکاح کرنے سے کیا ہے؟ افضل ہے، یا آپ نکاح نہ کرے اور عبادت میں کیا کرے؟ زور لگائے۔ اس سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی، اتنا ثابت ہوتا ہے کہ نفلی عبادت کرنا افضل ہے، اور اس کی صورت یہ ہے کہ آپ نکاح کریں اور پھر نفلی عبادت کریں تو یہ کیا ہے؟ افضل ہے۔ لیکن اس سے یہ اس بات کا ثبوت کہیں نہیں ملتا ان احادیث سے کہ وہ نکاح سے افضل ہے، یا نکاح نہ کرے اور انسان نفلی عبادت کرے تو یہ بات افضل ہے، یہ ان حدیثوں سے ثابت نہیں ہو رہا۔ تو ایک دلیل تو ہماری یہ حدیث ہے، اور امام شافعی رحمہ اللہ کے دلیل کا جواب بھی ہے، اور ایک جواب ہم نے عقلی دلیل دی، اور دوسری ہماری احادیث وہ تمام دلائل، وہ تمام احادیثیں ہیں جو اس باب میں بیان ہوں گی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کرنے کی ترغیب دی ہے۔ اور بعض حدیث میں تو آپ نے یہ فرمایا کہ نکاح کرنا میری سنت ہے، اور میری سنت سے جو اعراض کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تنکح المرأة لأربع، عورت سے نکاح 4 وجہوں سے کیا جاتا ہے، لمالها، اس کے مال کی وجہ سے، ولحسبها، اس کے حسب و نسب کی وجہ سے، اس کے خاندان کے جاہ و جلال اور حسب و نسب کی وجہ سے کیا جاتا ہے، یعنی خاندانی شرافت کی وجہ سے کیا جاتا ہے۔ نمبر 3، ولی جمالها، یا عورت کی خوبصورتی کی وجہ سے اس سے نکاح کیا جاتا ہے۔ نمبر 4، ولی دینها، یا عورت کی دینداری کی وجہ سے اس سے نکاح کیا جاتا ہے۔ تو یہ 4 وجوہات ہیں عورت سے نکاح کرنے کے۔ تو آپ کیا کریں جب آپ نکاح کرنا چاہیں؟ تو فرمایا فاظفر بذات الدین، آپ دین والی کو کیا کریں؟ ترجیح دیں، دین والی کو ترجیح دیں۔ تربت یدا کا، آپ کے ہاتھ خاک آلود ہو جائیں، تربت یدا کا، آپ کے ہاتھ خاک آلود ہو جائے، یہ ایک قسم کی بد دعا ہے، لیکن یہاں پر اس سے بد دعا مراد نہیں، بلکہ یہ ایک محاورہ ہے جو کسی کام پر ابھارنے کے لیے بولا جاتا ہے۔ تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے صحابہ کو اور اپنی امت کو اس پر ابھار رہے ہیں کہ آپ تو دین والی کو کیا کرے؟ مقدم رکھے، اور جو دیندار عورت ہے اس کو ترجیح دے باقی عورتوں پر جو حسن و جمال رکھتی ہے، یا مال رکھتی ہے، یا حسب و نسب رکھتی ہے، ان سب سے بہتر کیا ہے؟ دیندار ہے، اس لیے کہ اس سے آپ کی دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی، کیونکہ دیندار ہوگی تو آپ کے حقوق کا لحاظ رکھے گی دنیا میں، اور اپنے خواہشات پر آپ کے خواہشات کو ترجیح دے گی، اور دیندار ہونے کی وجہ سے آپ کو اللہ کے ساتھ بھی تعلق قائم رہنے میں اور رکھنے میں کیا ہوگی؟ آسانی ہوگی، اور مال حلال کمانے میں کی طرف بھی آپ کو ترغیب دے گی، اور مال حرام سے آپ کو روکے گی، تو اس طرح دنیا اور آخرت دونوں سنور جائیں گی۔
یہ حکم صرف مرد کے لیے نہیں بلکہ عورتوں کے لیے بھی ہے کہ جب عورتیں بھی اپنا ہم سفر چنیں تو ان کے لیے بھی یہ ہے کہ وہ دیندار کو کیا کرے، ترجیح دے. لیکن چونکہ دین کے اور شریعت کے تمام احکامات میں تغلیب ہے. تغلیب کا مطلب یہ ہے کہ دین جہاں پر کوئی حکم بتاتا ہے یا کسی کام کے کرنے کا حکم فرماتا ہے تو وہاں پر مذکر کے صیغے کو لاتے ہیں یا جو ہے مردوں کا تذکرہ فرماتے ہیں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ یہ حکم صرف مردوں کے لیے ہے بلکہ یہ عورتوں کے لیے بھی ہے. تو عورتوں کے نام یا ان کا صیغہ اس لیے استعمال نہیں ہوتا تاکہ ان کی شرافت کی وجہ سے اور ان کی عزت کی وجہ سے، کیونکہ وہ ایک پردے کا مقام ہے. رب العالمین ان کا پردہ رکھنا بھی چاہتے ہیں کہ ان کا نام نہیں لیتے اور ان کا صیغہ استعمال نہیں کرتے تاکہ امت کو یہ پیغام دے سکے کہ عورت جتنی پردے میں رہے اتنی اس کی عزت اور شرافت بڑھتی رہتی ہے. اور اس کے ساتھ ان کا صیغہ اور نام کے استعمال کے بغیر ان کی طرف حکم بھی کیا ہو جاتا ہے، راجع ہو جاتا ہے. تو ایک دوسری حدیث میں ہے جب عورتوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ تمام احکامات مردوں کے لیے ہے تو ہمارے لیے کیا احکامات ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تمام احکامات جو مردوں کے لیے ہے یہ آپ کے لیے بھی ہے. لیکن پھر رب العالمین نے ان کے اس گیلے کو دور کیا اور سورۃ الاحزاب کی وہ آیت ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، وہ آیت کیا کی، نازل فرمائی تاکہ ان کا گیلا دور ہو جائے کہ اس میں مردوں کے ساتھ عورتوں کے یعنی مذکر کے صیغے کے ساتھ مؤنث کے صیغے بھی استعمال ہوئے ہیں. لیکن بہرحال یہاں پر صرف یہ سمجھانا مقصود ہے کہ یہ تقلیباً ہے، باقی یہ احکامات جو ہے یہ جس طرح مردوں کے لیے بھی ہے اور مردوں کے لیے ہے عورتوں کے لیے بھی ہے. لیکن یہاں پر حدیث میں صرف مذکر کے صیغے استعمال ہو رہے ہیں تو اسے یہ نہ سمجھا جائے کہ یہ حکم یا یہ احکامات صرف مردوں کے لیے ہیں. وعن عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ قال، عبداللہ بن عمر تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا کلها متاع، دنیا ساری کی ساری فائدے اور نفع کی چیز ہے. متاع کہتے ہیں تھوڑے سے فائدے کو، اور متاع کا لغوی معنی اس کپڑے کو کہتے ہیں جس کپڑے سے توے کو صاف کیا جاتا ہے یا برتنوں کو صاف کیا جاتا ہے اور وہ کپڑا اس توے کی سیاہی کی وجہ سے بالکل کالا سیاہ ہو جاتا ہے یا برتنوں کی سیاہی کی وجہ سے، کیونکہ پہلے جو برتن ہوتے تھے وہ آگ پر رکھ کر اس میں ہانڈی پکائی جاتی تھی تو اس سے وہ بالکل سیاہ ہو جاتے تھے. تو جب کپڑے سے ان کو صاف کیا جاتا تھا تو کپڑا بھی اس سیاہی کی وجہ سے بالکل سیاہ ہو جاتا تھا. اور اسی طرح توے کو بھی جب صاف کیا جاتا ہے تو اس کی سیاہی اور کالک کی وجہ سے وہ کپڑا وہ صافی بالکل سیاہ ہو جاتی ہے. تو اس کالے سیاہ صافی کو متاع کہتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دنیا کلھا متاع، دنیا ساری کی ساری متاع ہے، یعنی اس کی قیمت اور قدر اتنی ہے جتنی اس صافی کالے سیاہ کپڑے کی ہوتی ہے. وخیر متاع الدنیا، اور دنیا کا بہترین متاع، دنیا کا بہترین فائدہ اور بہترین متاع المرأۃ الصالحہ، وہ نیک بیوی ہے. یعنی دنیا میں سب سے بہترین چیز جو ہے ایمان اور اسلام کے بعد اور اللہ کے رسول کی محبت کے بعد وہ نیک بیوی ہے. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر نساء رکبن الابل صالح نساء قریش احناہ علی ولد فی صغرہ ورعاہ علی زوج فی ذات یدہ. خیر نساء رکبن الابل، اونٹوں پر سواری کرنے والی عورتوں میں سے سب سے بہترین صالح نساء قریش، قریش کی نیک صالح عورتیں ہیں. احناہ علی ولد فی صغرہ، وہ بچوں پر زیادہ شفیق ہوتی ہیں ان کے بچپن میں. وارعاہ علی زوج فی ذات یدہ، اور اپنے شوہر کے مال میں اس کی محافظ ہوتی ہے، یعنی اس کے مال کی حفاظت کرتی ہے، اس کو ضائع نہیں کرتی. خیر نساء رکبن الابل، اونٹوں پر سواری کرنے والی عورتیں
تو اس سے مراد عرب کی عورتیں ہیں، یعنی عرب کی جو عورتیں تھیں وہ عام طور پر ان کی سواری اونٹنی ہوتی تھی اور وہ اونٹوں پر کیا کرتی تھی؟ سواری کرتی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا یہ ہے کہ عرب کی عورتوں میں سے بہترین عورتیں وہ قریش کی عورتیں ہیں، تو اس سے یہ مراد ہے۔ اور اس کی وجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی کہ وہ تو ایک اپنے بچوں پر شفیق ہوتی ہے اور دوسرے اپنے شوہر کے مال میں کی محافظ ہوتی ہے، اس کو بلا وجہ ضائع نہیں کرتی اور نہ بلا وجہ فرمائشیں کرتی ہیں۔ وعن اسامہ بن زید، اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ترکت بعدی فتنة اضر علی الرجال من النساء، میں نے اپنے بعد کوئی فتنہ ایسا نہیں چھوڑا جو مردوں پر عورتوں سے زیادہ سخت ہو، یعنی میں نے اپنے بعد کوئی ایسا فتنہ نہیں چھوڑا جو اضر علی الرجال، جو مردوں کو زیادہ ضرر پہنچانے والا ہو بجز عورتوں کے، یعنی سب سے زیادہ ضرر عورتوں سے مردوں کو پہنچتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ مرد عام طور پر عورت کی طرف مائل ہوتا ہے اور عورت جو ہوتی ہے وہ دنیا کی طرف مائل ہوتی ہے، تو مرد اپنی میلان کی وجہ سے عورت کی تابعداری کرتا ہے اور عورت اس کو اپنے میلان کی وجہ سے، جو دنیا کی طرف میلان ہوتا ہے اس کی وجہ سے وہ اس کو دنیا کی ترغیب دیتا ہے، دنیا کے حصول کی ترغیب دیتا ہے، اور بعض اوقات تو حرام اور حلال کی تمیز کیے بغیر وہ اس کو ترغیب دلاتی ہے اور اس کو مجبور کرتی ہے، تو جس کی وجہ سے وہ حرام مال کے کمانے میں لگ جاتا ہے اور حلال اور حرام کی تمیز نہیں رہتی، اور بعض اوقات ایسے کام عورت کی وجہ سے ایسے کام میں مشغول ہو جاتا ہے اس میں دین کا بھی نقصان ہوتا ہے اور آخرت کا بھی نقصان ہوتا ہے۔ اس کی مزید تشریح اور ایک مثال آنے والی حدیث میں موجود ہے، تو وہاں پر اس مثال سے یہ بات اور بھی واضح ہو جائے گی۔ اس حدیث کو ملاحظہ کریں۔ وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا حلوۃ خضرۃ، دنیا میٹھی ہے اور سرسب و شاداب ہے۔ ایک تو میٹھی چیز کی طرف انسان عام طور پر کیا ہوتا ہے؟ مائل ہوتا ہے، اور دوسری سرسب و شاداب جو باغ ہوتے ہیں یا سرسب و شاداب جو مقام ہوتا ہے اس کی طرف انسان کی نظر ویسے ہی کیا ہو جاتی ہے؟ مائل ہو جاتی ہے۔ تو دنیا بھی اسی طرح ہے کہ میٹھی بھی ہے اور انسان کے توجہ کو اپنی طرف کھینچنے والی بھی ہے، یعنی یہ امتحان کا مقام ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ مُسْتَخْلِفَكُمْ فِيهَا، اور اللہ نے آپ کو اس دنیا میں کیا بنایا ہے؟ خلیفہ بنایا ہے۔ فَيَنْظُرُ، کیوں بنایا ہے؟ اس کی وجہ بیان ہو رہے فَيَنْظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، اللہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیف تعملون، تم کیسے عمل کرتے ہو، اس دنیا میں کیا عمل کرتے ہو۔ اب حدیث کے اس حصے سے معلوم ہو رہا ہے کہ دنیا امتحان کا مقام ہے اور رب العالمین نے آپ کو اس میں اس لیے خلیفہ بنایا ہے تاکہ آپ کا امتحان لے۔ اب رب العالمین آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے دو ایسی چیزیں بیان فرما رہے ہیں جس سے امتحان میں کیا ہوگی؟ کامیابی حاصل کرنا انسان کے لیے کیا ہو جاتا ہے؟ آسان ہو جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دو چیزوں سے بچیں تو آپ کے لیے اس امتحان میں کامیابی آسان ہو جائے گی۔ وہ دو چیزیں کیا ہے؟ فَاتَّقُوا الدُّنْيَا، دنیا سے بچو، یعنی دنیا کی طرف مائل نہ ہو۔ وَاتَّقُوا النِّسَاء، اور عورتوں کی طرف مائل نہ ہو۔ وَاتَّقُوا النِّسَاء، اور عورتوں سے بچو، یعنی عورتوں کی طرف میلان نہ ہو، یعنی اس قدر میلان نہ ہو کہ
ان کے کہنے سے آپ حرام کام میں اور اللہ کی ناراضگی والے کام میں پڑ جائیں۔ باقی یہ مطلب نہیں ہے کہ عورتوں سے بالکل کنارہ کشی اختیار کر لی جائے یا دنیا سے کنارہ کشی اختیار کر لی جائے، مثلا اتنی رغبت اور اتنا میلان نہ ہو کہ جس کی وجہ سے آپ کو حلال اور حرام کی تمیز نہ رہے۔ فَإِنَّ أَوَّلَ فِتْنَةٍ بنی اسرائیل، اس لیے کہ سب سے بنی اسرائیل کا سب سے پہلا فتنہ جو تھا، کانت فی النساء، وہ عورتوں کی صورت میں تھا، رواہ مسلم۔ وہ فتنہ کیا تھا؟ تو وہ فتنہ یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص تھا جس کا نام بلعام بن باعورہ تھا، با لام عین میم، بلعام بن باعورہ، با الف عین واو را، باعورہ تھا۔ وہ مستجاب الدعوات تھا اور اسے اسم اعظم دیا گیا تھا، یعنی اسم اعظم رب العالمین کا وہ نام جس کے ساتھ دعا کرے تو دعا قبول ہو جاتی ہے۔ اس اسم اعظم کے ذریعے وہ اپنی ہر دعا قبول کرا لیتا تھا۔ چنانچہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جباروں سے لڑنے کے لیے علاقہ شام میں واقع بنی کنعان کے ایک حصے میں خیمہ زن ہوئے، یعنی قوم عمالقہ سے جب آپ لڑنے کے لیے گئے، تو بلعام کی قوم کے لوگ بلعام کے پاس آئے اور کہا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنے پیروکاروں کا ایک عظیم لشکر لے کر ہمیں قتل کرنے اور اس علاقے سے نکالنے کے لیے آئے ہیں، تو تم ان کے لیے کوئی ایسی بددعا کرو کہ وہ یہاں سے واپس بھاگ جائے۔ تو بلعام نے جواب دیا کہ میں جو کچھ بھی جانتا ہوں تم وہ نہیں جانتے، بھلا میں اللہ کے پیغمبر یعنی موسیٰ علیہ السلام اور اس کے ماننے والوں کے حق میں بددعا کیسے کر سکتا ہوں؟ اگر میں ان کے لیے بددعا کرتا ہوں تو میری دنیا اور آخرت دونوں تباہ ہو جائیں گی۔ جب اس قوم کے لوگوں نے بہت منت سماجت کی اور وہ بددعا کرنے پر اصرار کرتے رہے، تو بلعام نے کہا کہ اچھا، میں استخارہ کروں گا اور دیکھوں گا کہ کیا حکم ہوتا ہے، پھر اس کے بعد ہی کوئی فیصلہ کروں گا۔ تو بلعام کا یہ معمول تھا کہ وہ بغیر استخارہ کے کوئی بھی کام نہیں کرتا تھا۔ چنانچہ جب اس نے استخارہ کیا تو خواب میں اسے ہدایت کی گئی کہ پیغمبر اور مومنوں کے حق میں ہرگز بددعا مت کرنا۔ بلعام نے اس خواب سے اپنی قوم کو مطلع کیا اور بددعا نہ کرنے کے لیے اپنے ارادے کا پھر اظہار کیا۔ قوم کے لوگوں نے غور و فکر کے بعد ایک طریقہ اختیار کیا کہ وہ یہ کہ وہ لوگ اپنے ساتھ بیش قیمت تحفے لے کر بلعام کے پاس آئے اور پھر اس کے سامنے بہت ہی زیادہ منت سماجت کی، روئے، گڑ گڑائے اور اسے اتنا مجبور کیا کہ آخر کار وہ ان کے جال میں پھنس ہی گیا۔ چنانچہ وہ بددعا کرنے کی غرض سے اپنے گدھے پر سوار ہو کر پہاڑ کی طرف چلا جس کے قریب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لشکر مقیم تھا۔ راستے میں کئی مرتبہ گدھا گرا جسے وہ مار مار کر اٹھاتا رہا، یہاں تک کہ جب یہ سلسلہ دراز ہوا اور بلعام بھی اپنے گدھے کو مار مار کر اٹھاتا ہوا پریشان ہو گیا، تو حق تعالیٰ شانہ اپنی قدرت کاملہ سے گدھے کو گویائی عطا کی۔ چنانچہ گدھا بولا کہ نادان بلعام، تجھ پر افسوس ہے کہ کیا تو نہیں دیکھتا کہ تو کہاں جا رہا ہے؟ تو مجھے آگے چلانے کی کوشش کر رہا ہے اور ملائکہ میرے آگے آ کر مجھے پیچھے دھکیل رہے ہیں۔ بلعام نے جب چشم حیرت سے گدھے کو بولتے ہوئے دیکھا تو بجائے اس کے کہ اس تنبیہ پر اپنے ارادے سے باز آ جاتا، گدھے کو وہیں چھوڑا پیادہ پہاڑ پر چڑھ گیا اور وہاں بددعا کرنے لگا۔ مگر یہاں بھی قدرت الہی نے اپنا یہ کرشمہ دکھایا کہ بلعام اپنی بددعا میں جب بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے لشکر کا نام لینا چاہتا تو ان کی زبان سے بنی اسرائیل کے بجائے بلعام کی قوم کا نام نکلتا۔ یہ سن کر اس کی قوم کے لوگوں نے کہا کہ بلعام، یہ کیا حرکت ہے؟ بنی اسرائیل کے بجائے ہمارے حق میں بددعا کر رہے ہو۔ بلعام نے کہا کہ اب میں کیا کروں؟ یہ حق تعالیٰ میرے قصد اور ارادے کے بغیر میری زبان سے تمہارے نام نکلوا رہا ہے۔ لیکن بلعام پھر بھی اپنی بددعا سے باز نہ آیا اور اپنی سی کوشش کرتا رہا، یہاں تک کہ عذاب الہی کی وجہ سے بلعام کی زبان اس کے منہ سے نکل کر سینے پر آ پڑی۔ پھر تو گویا بلعام کی عقل بالکل ہی مار دی گئی اور دیوانہ وار کہنے لگا کہ لو، اب تو میری دنیا اور آخرت دونوں ہی تباہ اور برباد ہو گئی، اس لیے اب ہمیں بنی اسرائیل کی تباہی کے لیے کوئی دوسرا جال تیار کرنا پڑے گا۔ پھر اس نے مشورہ دیا کہ تم لوگ اپنی عورتوں کو اچھی طرح آراستہ پیراستہ کر کے اور ان کے ہاتھوں میں کچھ چیزیں دے کر ان چیزوں کو فروخت کرنے کے بہانے سے عورتوں کو بنی اسرائیل کے لشکر میں بھیج دو۔
اور ان سے کہہ دو کہ اگر بنی اسرائیل میں سے کوئی شخص تمہیں اپنے پاس بلائے تو انکار نہ کرنا۔ یاد رکھو اگر بنی اسرائیل میں سے ایک بھی شخص کسی عورت کے ساتھ بدکاری میں مبتلا ہو گیا تو تمہاری ساری کوششیں کامیاب ہو جائیں گی۔ چنانچہ بلعام کی قوم نے اس مشورے پر عمل کیا اور اپنی عورتوں کو بنا سنوار کر بنی اسرائیل کے لشکر میں بھیج دیا۔ وہ عورتیں جب لشکر میں پہنچی اور ان میں سے ایک عورت جس کا نام کسی بنت سور تھا، بنی اسرائیل کے ایک سردار زمزم بن شلوم نامی کے سامنے سے گزری تو اس عورت کے حسن و جمال کا اسیر ہو گیا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس لے گیا اور ان سے کہنے لگا کہ کیا آپ اس عورت کو میرے لیے حرام قرار دیتے ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ ہاں، اس عورت کے پاس ہرگز مت جانا۔ تو زمزم نے کہا کہ میں اس بارے میں آپ کا حکم نہیں مانوں گا۔ چنانچہ وہ اس عورت کو اپنے خیمے میں لے گیا اور وہاں اس کے ساتھ مکالہ کیا۔ پھر حکم الہی نے قہر کی شکل اختیار کر لی اور اس سردار کی شامت عمل سے ایک ایسی وبا پورے لشکر پر نازل ہوئی کہ آن میں 70,000 آدمی ہلاک اور تباہ ہو گئے۔ ادھر جب فحاص کو کہ جو حضرت ہارون علیہ السلام کا پوتا اور ایک قوی ہیکل آدمی تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نگہبان تھا، یہ معلوم ہوا کہ ہمارے ایک سردار کی شامت عمل نے قہر الہی کو دعوت دے دی ہے، تو فوراً اپنا ہتھیار لے کر زمزم کے خیمے میں داخل ہوا اور پلک جھپکتے ہی زمزم اور اس کی عورت کا کام تمام کر ڈالا اور پھر بولا کہ اللہ تعالیٰ نے اسی شخص کی وجہ سے ہم سب کو ہلاک اور تباہ کر دیا۔ چنانچہ ان دونوں کے قتل ہوتے ہی وہ وبا جو عذاب الہی کی صورت میں نازل ہوئی تھی ختم ہو گئی۔ تو اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض اوقات انسان عورت کے ولغلانے پر ایسا کام کر جاتا ہے جس سے رب العالمین ناراض ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک واقعہ ہے، اور دوسرا واقعہ یہ ہے کہ بلعام بن باعورہ بدعا کے لیے نہیں مان رہا تھا تو اس کی بیوی نے اس کو کیا کیا؟ مجبور کیا۔ جب مجبور کیا تو اس نے بدعا کی، تو اس کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کی قوم اور ان کا لشکر جو ہے شکست کھا گیا۔ لیکن اس کے بعد پھر رب العالمین نے بلعام بن باعورہ سے ولایت کیا کر لی؟ چھین لی، اور پھر بعد میں وہ خنزیر چراتا تھا، جو رب العالمین کی سب سے بدترین مخلوق ہے۔ رب العالمین نے اس کو اس مخلوق کا چرواہا بنا دیا۔ تو ان دونوں واقعات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بعض اوقات انسان کی تباہی کے پیچھے اور دنیا اور آخرت کی بربادی کے پیچھے عورت کا ہاتھ ہوتا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف اس قدر میلان سے بچنے کی تلقین فرمائی کہ اس قدر میلان نہ ہو، نہ دنیا کی طرف اور نہ عورت کی طرف، کہ آپ حلال اور حرام کی تمیز بھول جائے۔ وعن ابن عمر رضی اللہ عنہ، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الشوم فی المرأة والدار والفرس، نحوست عورت میں ہوتی ہے، گھر میں ہوتی ہے اور گھوڑے میں ہوتی ہے۔ وفی روایت الشوم فی ثلاثة فی المرأة والمسکن والدابة، دوسری روایت میں ہے کہ نحوست 3 چیزوں میں ہوتی ہے، عورت میں، گھر میں اور سواری میں۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ نحوست ہوتی ہے، لیکن صرف ان 3 چیزوں میں ہوتی ہے، اس کے علاوہ باقی چیزوں میں نحوست نہیں ہوتی۔ ایک مطلب تو اس حدیث کا یہی محدثین نے لیا ہے کہ ان 3 چیزوں میں نحوست ہے، اس کے علاوہ باقی چیزوں میں نحوست نہیں ہے۔ اب لیکن بعض محدثین فرماتے ہیں کہ نحوست کسی چیز میں نہیں ہوتی، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے لا عدوى ولا طیارۃ، نہ کسی ایک کی بیماری دوسرے کو لگتی ہے، ولا طیارۃ، اور نہ کوئی نحوست وغیرہ ہوتی ہے۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ نحوست ہوتی ہی نہیں۔ تو ان حضرات کے نزدیک اس حدیث کا مطلب یہ ہے
کہ اگر نحوست ہوتی تو ان 3 چیزوں میں ہوتی، لیکن کیونکہ نحوست ہوتی نہیں تو لہٰذا نحوست کسی چیز میں نہیں۔ اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ یہ جو نحوست اس حدیث میں آیا ہے یہ اپنی اصلی معنی میں نہیں ہے، بلکہ یہ مجازی معنی میں ہے، کہ جس طرح انسان سمجھتا ہے کہ نحوست سے ایک چیز کیا ہوتی ہے، بے فائدہ ہو جاتی ہے، تو اسی طرح ان چیزوں میں بھی بے فائدگی پائی جاتی ہے، یعنی کبھی گھر میں بھی بے فائدگی پائی جاتی ہے، اور کبھی عورت میں اور کبھی سواری میں۔ تو عورت کا بے فائدہ ہونا یا عورت میں نحوست کیسی ہے؟ تو عورت میں نحوست یہ ہے کہ وہ زبان دراز ہو اور نافرمان ہو شوہر کی، تو یہ عورت کی نحوست ہے۔ اور گھر کی نحوست یہ ہے کہ وہ تنگ ہو، اور اس قدر تنگ ہو کہ اس میں رہنا کیا ہو جائے، مشکل ہو جائے۔ والفرس، اور گھوڑے میں نحوست یہ ہے کہ وہ اس قدر بدکا ہوا ہو کہ اپنے اوپر کسی کو سواری کرنے نہ دے۔ تو یہ ان 3 چیزوں کی نحوست ہے جو مجازی معنی میں ہے، حقیقی معنی میں نہیں۔ وعن جابر رضی اللہ عنہ، حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال كنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جابر فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، فی غزوۃ، ایک غزوے میں، فلما قفلنا كنا قریبا، جب ہمارا قافلہ واپس آیا اور ہم مدینہ کے قریب تھے، قلت یا رسول اللہ، تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، انی حدیث عہد بعرس، میری نئی شادی ہوئی ہے۔ قال تزوجت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ نے شادی کر لی؟ قلت نعم، میں نے کہا جی میں نے شادی کر لی۔ قال، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابکر ام سیب، وہ کنواری ہے یا بیوہ ہے؟ قلت بل سیب، میں نے کہا کہ وہ بیوہ ہے۔ قال، تو رسول اللہ نے فرمایا فہلا بکرا تلاعبها وتلاعبک، کہ تو نے باکرہ سے یعنی کنواری سے شادی کیوں نہ کی کہ تو اس سے کھیلتا وہ تجھ سے کھیلتی۔ تو اس جملے سے معلوم ہو رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ بے تکلف گفتگو کیا کرتے تھے۔ فلما قدمنا ذهبنا لندخل، تو جب ہم مدینہ پہنچے اور ہم گھروں کی طرف گئے، لندخل، تاکہ ہم گھروں میں داخل ہو جائیں، فقال، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امہلو، مہلت دو، یعنی اپنی عورتوں کو مہلت دو، حتی ندخل لیلا، یہاں تک کہ ہم رات کو گھروں میں داخل ہوں گے، ای عشاء، یعنی عشاء کے وقت گھروں میں جائیں گے۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو یہ جو وجہ آگے بیان ہو رہی ہے یہ بہت ہی اہم وجہ ہے جس کا خیال ہمارے معاشرے میں عام طور پر نہیں رکھا جاتا۔ تو آپ نے فرمایا لکی لا تمتشط الشعثۃ، تاکہ جس کے بال پراگندہ حال ہے تو وہ اپنے بالوں میں کنگھی کر لے، یعنی وہ بناؤ سنگار کر لے۔ تو آپ پہلے پیغام بھیج دیں گھر میں کہ ہم رات کو آئیں گے، تاکہ وہ بناؤ سنگار کر لے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ گھر جائیں اور ان کو اطلاع نہ ہو، بیوی کو اطلاع نہ ہو، اور بغیر بناؤ سنگار کے اس کے بال بکھرے ہوئے ہو، تو آپ کو دیکھ کر اس سے کیا ہو جائے، نفرت محسوس ہو جائے اور آپ کو کراہت محسوس ہو، تو اس کی وجہ سے آپ کے رشتے پر اثر پڑے گا اور رشتہ کمزور ہوگا۔ اور دوسری بات وَتَسْتَحِدَّ الْمُغِيبَ، اور تاکہ عورتیں اپنا جو زائد بال ہے اس کی کیا کر لیں، صفائی کر لیں۔ تو اس وجہ سے گھروں میں پہلے اطلاع دینی چاہیے اور پھر ان کو مہلت دینی چاہیے، اور تاکہ وہ بناؤ سنگار کر لیں۔ اور آج کل تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ گھر آنے سے پہلے گھر میں اطلاع دے دی جائے، جو فون وغیرہ کے ذریعے آج کل بالکل آسان ہو گیا ہے، تاکہ وہ بناؤ سنگار کر لیں، اس کے بعد پھر آئے۔ اس حدیث میں ایک دوسری بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حتی ندخل لیلا ای عشاء، کہ ہم رات کو گھروں میں جائیں گے۔
تو ایک دوسری حدیث میں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو گھر میں جانے سے منع فرمایا ہے کہ اگر آپ رات کو گھر میں جائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ گھر میں جو باقی مرد ہیں ان کو علم نہ ہو کہ آپ آئے ہیں یا نہیں، اور رات کے اندھیرے میں وہ آپ کو کہیں نقصان نہ پہنچا دیں۔ تو اس طرح کا ایک واقعہ ہے کہ ایک شخص تقریباً وہ جیل سے رہا ہو کر آیا 12-15 سال کے بعد۔ اب وہ گھر میں بغیر اطلاع کے داخل ہو گیا رات کے وقت میں۔ تو اس کا جو دوسرا بھائی اور اس کے جو والد تھے وہ کہیں کھیتوں میں پانی دینے کے لیے گئے تھے۔ تو جب وہ آیا تو اپنی بیوی سے ملاقات کی اور بیوی سے ملا، تو جب اس کا والد اور بھائی گھر میں آئے تو ان کو اطلاع نہیں تھی کہ بھائی رہا ہو کر آ گیا ہے۔ تو جب وہ گھر میں داخل ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ گھر کے صحن میں ایک دوسرا شخص ان کی بہو کے ساتھ باتیں کر رہا ہے، بیٹھا ہوا ہے۔ تو ان کو غصہ آیا اور اس غصے کے عالم میں انہوں نے کلاڑی اس کے سر پہ مار دی، جس سے وہ مر گیا۔ تو مرنے کے بعد جب اس نے دیکھا تو دیکھا کہ یہ اسی کا اپنا بیٹا ہے جو جیل سے رہا ہو کر آیا تھا۔ تو یہ نقصان اس لیے ہوا کہ وہ رات کو تاریکی میں گھر میں بغیر اطلاع کے آیا، اور کیونکہ رات کو علم نہیں ہوتا، چہرہ نظر نہیں آتا، تو اس لیے پیچھے سے وار والد نے کیا اور اس سے یہ نقصان ہوا کہ وہ مر گیا اور والد کا بھی نقصان ہو گیا کہ اس کا بیٹا اس کی آنکھوں کے سامنے اس کے ہاتھوں سے کیا ہو گیا، قتل ہو گیا۔ تو اس دوسری حدیث میں رات میں گھر آنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ تو اور اس سے نقصانات بھی ہوتے ہیں کہ آپ رات کو گھر میں آئیں، لیکن اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ ہم رات کو گھروں میں جائیں گے۔ تو اس میں فرق ہے، اور فرق یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو گھر جانے سے رات کو منع کیا ہے وہ بغیر اطلاع کے کیا ہے، کہ آپ بغیر اطلاع کے گھر میں رات کو نہ جائیں۔ اگر آپ کسی جگہ سفر سے آ رہے ہیں یا کئی عرصے بعد گھر میں آ رہے ہیں تو بغیر اطلاع کیے ہوئے رات کو گھر میں نہ جائیں تاکہ کسی قسم کا کوئی نقصان نہ ہو۔ لیکن اس حدیث میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم رات کو گھروں میں جائیں گے، لیکن لا تمتشط الشعث، تاکہ عورتیں بناؤ سنگار کر لے، تو اس حدیث سے کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اطلاع دے دی تھی، یعنی اطلاع دینے کے بعد پھر آپ رات کو گھر میں جا سکتے ہیں۔ تو اس حدیث میں جو منع ہے وہ بغیر اطلاع کے ہے، اور اس حدیث میں جو آپ نے فرمایا وہ اطلاع کے بعد ہے، اور اطلاع پر قرینہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ عورت بناؤ سنگار کر لے۔ تو یہ مہلت بناؤ سنگار کے لیے دی ہے، اور بناؤ سنگار تب ہی کر سکتی ہے جب عورت کو پہلے سے اطلاع ہو کہ میرا شوہر گھر آ گیا ہے، پہنچ گیا ہے، اور وہ رات کو گھر میں آئے گا۔ تو اس حدیث میں جو رات کو داخل ہونے کا ذکر ہے وہ اطلاع کے ساتھ ہے، اور جس میں منع ہے وہ بغیر اطلاع کے منع ہے۔ الفصل الثانی عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال ثلاثۃ حق اللہ عونہم، 3 بندے ایسے ہیں کہ اللہ پر یہ حق ہے کہ ان کی مدد کرے۔ المکاتب الذی یرید الادا، نمبر 1 وہ مکاتب ہے جو مالک کتابت ادا کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ والناکح الذی یرید العفاف، اور دوسرا وہ شخص ہے جو نکاح کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، جو نکاح کرنا چاہتا ہے زنا سے بچنے کے ارادے سے، یعنی پاک دامنی کے ارادے سے نکاح کرتا ہے، یعنی اس کو یہ خدشہ ہے کہ اگر وہ نکاح نہیں کرے گا تو کہیں گناہ میں مبتلا نہ ہو جائے، تو ایسی صورت میں نکاح کرنا فرض ہے، اور اگر کوئی ارادہ کرتا ہے نکاح کا تو رب العالمین اس کی ضرور مدد فرماتے ہیں۔ نمبر 3 والمجاہد فی سبیل اللہ، اور تیسرا وہ شخص جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے، رب العالمین اس کی مدد فرماتے ہیں۔ رواہ الترمذی والنسائی وابن ماجہ۔ الناکح الذی یرید العفاف، اس کا تو پہلے ذکر ہو گیا ہے کہ اس صورت میں نکاح کرنا کیا ہے، فرض ہو جاتا ہے، تو رب العالمین اس کی جو اس فرض کی ادائیگی کرنا چاہتا ہے رب العالمین اس کی ضرور مدد فرماتے ہیں۔ المکاتب الذی یرید الادا، مکاتب کس کو کہتے ہیں اور مالک کتابت کس کو کہتے ہیں؟ تو مکاتب اس غلام کو کہتے ہیں جس کو اس کا آقا یہ کہہ دے کہ آپ اتنی رقم مجھے کما کر دے
تو میں آپ کو آزاد کر دوں گا، تو وہ غلام مکاتب کہلاتا ہے، اور وہ قیمت جو ہوتی ہے وہ مال کتابت ہوتی ہے۔ تو اگر کوئی غلام اپنے آقا سے یہ معاہدہ کر لے کہ میں اتنی رقم آپ کو دے کر آزاد ہو جاؤں گا، تو رب العالمین اس کی مدد فرماتے ہیں، اور اس مالی کتابت کی ادائیگی میں رب العالمین اس کے لیے آسانی پیدا فرماتے ہیں۔ تو یہ سے مراد مکاتب سے مراد وہ غلام ہے، اور مالی کتابت سے مراد وہ مال ہے۔ وعنہ قال، اور انہی سے روایت ہے، یعنی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، قال وہ فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ، جب آپ کو کوئی نکاح کا پیغام، جب آپ کو کوئی ایسا شخص نکاح کا پیغام بھیجے کہ جس کے دین اور اس کے اخلاق سے آپ راضی ہو، فزوجوہ، تو اس سے شادی کرا دو۔ یعنی والدین کو یہ حکم ہے کہ اس کا پیغام نکاح قبول کر کے اس سے شادی کرا دو، اپنی لڑکی کی اس سے شادی کرا دو۔ الا تفعلوہ تکن فتنۃ فی الارض، اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو زمین میں فساد برپا ہو جائے گا، زمین میں فتنہ پھیل جائے گا، وہ فساد عریض، اور بہت بڑا فساد پھیل جائے گا۔ رواہ الترمذی۔ پہلی بات تو یہ کہ اذا خطب الیکم من ترضون دینہ، کہ آپ کو جب کوئی پیغام نکاح بھیجے، تو یہ پیغام نکاح صرف ایسا نہیں ہے کہ مرد ہی بھیج سکتا ہے، عورت بھی کسی کی طرف پیغام نکاح بھیج سکتی ہے۔ لیکن ایک بات تو میں نے آپ کو بتائی کہ شرعی احکام میں تغلیب ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ پیغام نکاح عام طور پر مرد ہی بھیجتے ہیں، اور ہمارا معاشرہ اور اسلام بھی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ مرد ہی پیغام نکاح بھیجے۔ اگر عورت پیغام نکاح بھیجتی ہے تو اس بات کو ہمارے معاشرے میں اور اسلام میں بھی کچھ اچھا نہیں سمجھا جاتا، اگرچہ جائز ہے لیکن ہر جائز کام اچھا نہیں ہوتا۔ تو اس لیے یہاں پر مرد کا ذکر ہے کہ وہ نکاح میں پیغام بھیجے، تو فزوجوہ جو آگے فرمایا، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ عورت کے والدین پھر فیصلہ کرے اور اس کے لیے کیا کرے، اس کو اس کا نکاح کروا دے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عورت کی رضا ضروری نہیں ہے، بلکہ عورت کی رضامندی ضروری ہے، اس کے بغیر نکاح منعقد نہیں ہو سکتا۔ لیکن یہ اس حدیث میں اس طرح بھی اشارہ ہے کہ لڑکی کو چاہیے کہ اپنے والدین کو حق دے، وہ خود پسند کرے، اور پسند کرنے کے بعد پھر وہ کیا ہے، خود نکاح نہ کرے، خود اس کا اظہار نہ کرے، بلکہ والدین کو بتا دے، اور والدین پھر اس کا نکاح کروا دے۔ لیکن والدین کو بھی یہ چاہیے کہ وہ لڑکی کی پسند کا کیا کرے، خیال رکھے، اور اس کی رضا کا خیال رکھے۔ تو اس حدیث سے دونوں باتیں معلوم ہو رہی ہے، من اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ، جس کے دین اور خلق سے آپ راضی ہے، یعنی یہ حکم تو عورت کے لیے ہے کہ جس کے دین اور خلق سے آپ راضی ہے، فزوجوہ، پھر آگے یہ حکم بھی عورت کو ہے کہ اس کے والدین کیا ہے، اس کا نکاح کرائے، وہ خود نہ کرے۔ اگر ایسا نہیں کریں گے تو پھر زمین میں فساد ہو جائے گا۔ یعنی اگر آپ کو کوئی اچھا اور بہترین اور دیندار شخص نکاح کا پیغام بھیجتا ہے، اور اس کے باوجود بھی والدین یا لڑکی اس سے شادی کرنے پر رضامند نہیں ہوتی، تو اس سے فساد پھیلے گا۔ تو فساد اس طرح پھیلے گا کہ جب نکاح نہیں ہوگا، اور ہر عورت یہ چاہے گی کہ کوئی مالدار اور حسب و جاہ والا شخص اس سے نکاح کرے، تو لازمی بات ہے وہ دیندار نہیں ہوگا۔ جب وہ دیندار نہیں ہوگا تو اس کے ساتھ نکاح کرنے میں کیا ہے، 100 پریشانیاں پیش آئیں گی، اس لیے کہ وہ پھر آپ کے حقوق کا خیال نہیں رکھے گا، جس سے فتنہ فساد پھیل جائے گا۔ دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ جب نکاح کے پیغام میں نکاح نہیں کرایا جائے گا، لوگ نکاح نہیں کریں گے، تو پھر اکثر عورتیں اور مرد بغیر نکاح کے رہ جائیں گے، اور جب نکاح کرنے میں جلدی نہیں کریں گے لوگ۔ یعنی یہاں پر یہ ہے کہ جب آپ کو نکاح کا پیغام بھیج دیا جائے اور دیندار اور اچھا اخلاق والا آدمی ہو تو نکاح کر لے، یعنی اس میں دیر نہ کرے۔ لیکن اگر ایسا نہیں کریں گے بلکہ نکاح کرنے میں دیر کریں گے تو پھر بہت سے لوگ بغیر نکاح کے رہ جائیں گے، اور اس سے پھر کیا ہے، لوگ برائی میں مبتلا ہو جائیں گے، اور زنا میں مبتلا ہو جائیں گے، جس سے زمین میں فساد
اور فتنہ کیا ہوگا؟ پھیل جائے گا، اس لیے نکاح میں جلدی کرنی چاہیے۔ تو یہ دوسرا مطلب ہے اس حدیث کا۔ وعن معقل بن یسار، معقل بن یسار تعالیٰ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تزوج الودود الولود، شادی کرو محبت کرنے والی اور زیادہ بچے پیدا کرنے والی عورتوں سے، فإنی مکاثر بکم الامم، اس وجہ سے کہ میں تمہاری کثرت کی وجہ سے باقی امتوں پر فخر کروں گا۔ تو اس حدیث میں دو باتیں فرمائی کہ تزوج الودود، پہلی بات یہ ہے کہ محبت کرنے والی سے اور زیادہ بچے کرنے والی سے کیا کرے؟ شادی کرے۔ تو صرف یہ نہیں ہے کہ زیادہ بچے پیدا کرنے والی عورت سے شادی کرے جس طرح بعض لوگ اس حدیث کا معنی کرتے ہیں، بلکہ اس سے پہلے الودود بھی ہے کہ سب سے پہلے آپ اس کو مد نظر رکھیں، اس لیے الودود کو پہلے ذکر کیا کہ آپ اس کو مد نظر رکھیں کہ وہ آپ سے کیا ہے؟ محبت کرتی ہو۔ جب محبت کرے گی تو پھر اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ کے بچوں کی تربیت بھی وہ بہترین انداز میں کرے گی، جس سے ایک معاشرہ تشکیل پائے گا اور اس سے گھر کا ماحول بھی بہترین ہوگا، اور جس طرح گھر کا ماحول بہترین ہوتا ہے اتنا عبادت میں اور رب العالمین کے ساتھ تعلق رکھنے میں کیا ہوتی ہے؟ آسانی پیدا ہوتی ہے۔ تو اس لیے بعض لوگ اس حدیث پر پورا عمل نہیں کرتے، بلکہ وہ زیادہ بچے والی عورتوں سے تو شادی کر لیتے ہیں، لیکن اس میں محبت کا مادہ نہیں ہوتا، جس سے پھر بچوں کی تربیت نہیں ہوتی، اور وہ بجائے کہ معاشرے کی تشکیل اور اس کا حسن بننے کے بجائے وہ بچے کیا ہو جاتے ہیں؟ برے اخلاق کے کیا ہو جاتے ہیں؟ عادی ہو جاتے ہیں، بری عادات ان میں پھیل جاتی ہے، کیونکہ ان کی تربیت اچھے سے نہیں ہوتی، اور اس سے معاشرہ اور بھی کیا ہو جاتا ہے؟ بگڑ جاتا ہے۔ تو اس لیے ان دونوں باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ تو یہ حکم بھی اس حکم کا بھی خاص خیال رکھنا چاہیے۔ وعن عبد الرحمن بن سالم بن عتيبة بن عويم بن الساعدة الأنصاري عن أبيه عن جده قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بالابکار، تم کنواری عورتوں سے شادی کرو، فإنہن اعذب افواہا، اس لیے کہ وہ منہ کے اعتبار سے میٹھی ہوتی ہے۔ منہ کے اعتبار سے میٹھی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ نرم کلام ہوتی ہے اور بہترین انداز سے وہ کلام کرتی ہے، وہ بد زبان نہیں ہوتی۔ وان تقوی ارحاما، اور وہ بچے بھی زیادہ پیدا کرتی ہے، وارضی بالیسیر، اور کم نفقے پر راضی ہو جاتی ہے، یعنی تھوڑے سے خرچے پر بھی وہ کیا ہو جاتی ہے؟ راضی ہو جاتی ہے، گلا شکوہ نہیں کرتی۔ تو اس حدیث میں کنواری عورتوں کے کیا ہے؟ صفات بیان ہو رہے ہیں۔ رواہ ابن ماجہ مرسلا، اس حدیث کو ابن ماجہ نے مرسل روایت کیا ہے۔ الفصل الثالث عن ابن عباس رضی اللہ عنہ، ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال، وہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لم تر للمتحابین مثل النکاح، آپ نکاح کی طرح دو محبت کرنے والوں کے لیے کوئی چیز نہیں دیکھیں گے۔ یعنی نکاح کی مانند ایسی کوئی چیز نہیں دیکھی ہوگی آپ نے جو دو محبت کرنے والوں کے درمیان محبت کو زیادہ کرے۔ یعنی آپ نکاح کی مثل محبت کرنے والوں کے لیے کوئی چیز نہیں دیکھیں گے جو ان کی محبت میں اور مزید اضافہ کرے۔ یعنی کوئی تعلق ایسا نہیں ہے جو دو اجنبیوں کے درمیان محبت پیدا کرے اور اس حد تک محبت پیدا کرے جتنی کہ نکاح دو اجنبیوں کے درمیان کیا کر دیتی ہے؟ محبت کو پیدا کر دیتی ہے۔ تو یہ فرمایا کہ دو محبت کرنے والوں کے لیے آپ نکاح سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں پائیں گے جو ان کے محبت میں زیادتی کرے۔ یعنی نکاح ہی واحد ایک ایسا تعلق ہے جو دو محبت کرنے والوں کے درمیان محبت کو بڑھاتی ہی رہتی ہے، بخلاف دوسرے تعلقات کے۔ اور وعن انس رضی اللہ عنہ، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اراد ان یلقى اللہ طاہرا مطہرا،
جو شخص یہ خواہش رکھتا ہے کہ وہ اللہ کے پاس، اللہ کے بارگاہ میں پاک صاف ہو کر اللہ سے ملے، فَلْيَتَزَوَّجِ الْحَرَائِرَ، تو وہ آزاد عورتوں سے شادی کرے۔ آزاد عورتوں سے اس لیے فرمایا کہ آزاد عورتوں کے جو اخلاق ہوتے ہیں وہ بہترین ہوتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے غلامی نہیں کی ہوتی، کسی کا حکم برداشت نہیں کیا ہوتا، تو ان کے جو لہجے میں بھی نرمی ہوتی ہے، اور باقی ان کے اخلاق بھی کیا ہوتے ہیں، بہترین ہوتے ہیں، بخلاف غلام عورتوں کے کہ ان میں چڑچڑا پن ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ ہمیشہ لوگوں کے حکموں کو انہوں نے مانا ہوتا ہے۔ تو ان بہترین اخلاق کی وجہ سے آزاد عورتوں سے شادی کریں، تو اس سے یہ ہوگا کہ وہ اخلاق اور بہترین کام جو ہے وہ انسان کی زندگی میں بھی سرایت کر جائیں گے، اس لیے کہ صحبت کا اثر ہوتا ہے۔ تو جب وہ پاکیزہ باتیں اور اچھے اخلاق آپ میں سرایت کر جائیں گے، تو پھر آپ رب العالمین سے جب ملیں گے تو پاک صاف ہو کر ملیں گے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ میاں بیوی میں چاہیے کہ بیوی جو ہے عورت سے عورت یعنی بیوی جو ہے وہ مرد سے زیادہ دیندار ہو اور زیادہ پاک دامن اور زیادہ اچھے اخلاق کی مالک ہو، تو اس سے گھرانہ کیا ہوتا ہے، بہترین ہوتا ہے، اور اس سے مرد بھی اچھے اخلاق کا کیا بن جاتا ہے، مالک بن جاتا ہے۔ وَنَبِي أُمَامَةَ رضی اللہ عنہ، ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، انہو مستفاد المؤمن من بعد تقوی اللہ خیر له من زوج صالحۃ، وہ فرماتے ہیں کہ مومن کے لیے اللہ کے تقوی کے بعد جو سب سے بہترین چیز جس سے وہ فائدہ اٹھاتا ہے وہ نیک عورت ہے۔ اب نیک عورت کی صفات بیان ہو رہے ہیں کہ نیک عورت کون سی ہے، ان امرہا اطاعتہ، اگر وہ اس کو حکم کرے تو اس کی فرما برداری کرے، وَإِن نَظَرَ إِلَيْهَا سَرَّتْهُ، اگر وہ اس کی طرف دیکھے تو اس کا دل خوش ہو جائے، وَإِن نَظَرَ إِلَيْهَا، اگر شوہر اس کی طرف دیکھے تو وہ اس کو خوش کر دے۔ تو ان امرہا اطاعتہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ شوہر کی فرما برداری کرتی ہے، یعنی اپنی خواہشات اور اپنے حقوق پر شوہر کے حقوق اور اس کے خواہشات کو ترجیح دے۔ اور لازمی بات ہے کہ جب آپ اپنے حقوق کو اور اپنے خواہشات کو دوسروں کے لیے قربان کریں گے تو اس سے کیا ہوگا، محبت میں اضافہ اور تعلق میں اضافہ ہوتا رہتا ہے، اور یہی کسی تعلق کے بڑھنے کا کیا ہوتا ہے، اور اس میں مزید محبت کے اضافے کا ذریعہ ہوتا ہے جب آپ دوسروں کے لیے قربانی دیتے ہیں۔ وَإِن نَظَرَ إِلَيْهَا سَرَّتْهُ، اور اگر اس کی طرف دیکھے تو خوش کر دے، یعنی اس کا چہرہ ایسا ہو کہ اس میں ہر وقت مسکراہٹ ہو، نرمی ہو، کہ اس کو دیکھتے ہی آپ کے اپنے چہرے پر خوشی اور مسکراہٹ آ جائے، ایسا نہ ہو کہ ہر وقت اس کے ماتھے پر 12 بجے ہو اور غصے میں ہو، تو اس ایسے چہرے کو دیکھ کر انسان کی اپنی طبیعت کیا ہو جاتی ہے، خراب ہو جاتی ہے۔ وَإِنْ أَقْسَمَ عَلَيْهَا أَبَرَّتْهُ، اگر وہ اس کو قسم دے دے تو اس کو پورا کر دے، یعنی اگر وہ کسی کام کا کہہ دے اور کہہ دے کہ یہ کام آپ نے ضرور کرنا ہے، قسم کھا لے، تو وہ شوہر کی اس قسم کی لاج رکھتی ہے اور اس کام کو، قسم کو پورا کر کے دکھاتی ہے۔ یہ ایک مطلب ہے۔ دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ اگر عورت پر کوئی شخص الزام لگا دے یا کوئی بہتان طرازی کرے اور شوہر یہ قسم کھا لے کہ یہ اس طرح نہیں ہے، یعنی شوہر اگر اپنی بیوی پر بھروسہ کرتا ہے تو نیک اور صالح بیوی وہ ہے جو اس کے بھروسے کو پورا کرتی ہے، اس قسم کو توڑنے نہیں دیتی، اس قسم کی لاج رکھتی ہے، اس کے بھروسے کی لاج رکھتی ہے۔ اور ہر رشتے کے لیے جو بنیاد ہے وہ بھروسہ اور اعتماد ہے، جب کسی رشتے میں بھروسہ اور اعتماد نہیں رہتا تو وہ رشتہ کھوکھلا ہو جاتا ہے اور ہلکی سی نفرت کی ہوا اور بہتان تراشی کی ہوا سے وہ ٹوٹ کر بکھر جاتا ہے۔ وَإِنْ غَابَ عَنْهَا نَصَحَتْهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهِ، اور اگر شوہر کی اور اگر شوہر موجود نہ ہو تو وہ اس کی خیر خواہ رہتی ہے
اپنی عزت کے معاملے میں اور عورت اور اپنے شوہر کے مال کے معاملے میں، یعنی اگر شوہر کی عدم موجودگی میں وہ اس کے مال کی بھی حفاظت کرتی ہے اور اس کی عزت کی بھی حفاظت کرتی ہے، فی نفسہا کہہ کر یعنی اپنی ذات کی حفاظت کرتی ہے، اپنے ذات میں اس کی خیر خواہ رہتی ہے، یعنی اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہے، کیونکہ عورت کی جو عزت ہے وہ اصل میں اس کے مرد ہی کی عزت ہے، تو اس لیے وہ اپنے شوہر کی عزت کا خیال رکھتی ہے اور اپنے آپ کو پاک دامن رکھتی ہے اور اس کے مال کی بھی حفاظت کرتی ہے، اس کو بلا وجہ ضائع نہیں کرتی یا فضول خرچی نہیں کرتی۔ تو یہ زوجہ صالحہ کے کیا ہے؟ صفات ہے، اور یہ زوجہ صالحہ کہلاتی ہے حدیث کی روح سے، جس میں یہ صفات پائی جائے۔ رواہ ابن ماجہ الحدیث الثلاثہ، یہ مذکورہ تینوں حدیثیں ابن ماجہ نے روایت کی ہیں۔ وعن انس رضی اللہ عنہ، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال وہ فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا تزوج العبد فقد استکمل نصف الدین فلیتق اللہ فی النصف الباقی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ شادی کر لیتا ہے تو اپنا نصف دین مکمل کر لیتا ہے، فلیتق اللہ فی النصف الباقی، تو اس کو چاہیے کہ باقی نصف میں وہ اللہ سے ڈرے۔ اصل میں انسان جتنے بھی گناہ کرتا ہے وہ دو چیزوں کی بنیاد پر کرتا ہے، ایک ہے پیٹ، یعنی کھانے پینے کی وجہ سے، کھانے پینے کے جو خواہشات ہوتے ہیں اس کی وجہ سے وہ گناہ کرتا ہے، بعض اوقات حلال مال کو چھوڑ کر حرام کمائی میں لگ جاتا ہے پیٹ کی وجہ سے۔ اور دوسرا جو ہے انسان جو گناہ کرتا ہے وہ شہوت کے غلبے کی وجہ سے کرتا ہے، یعنی شرمگاہ کی وجہ سے کرتا ہے۔ تو جب انسان شادی کر لیتا ہے تو ایک شہوت سے تو وہ محفوظ اور مامون رہ گیا، یعنی اس طرف سے تو اب دروازہ بند ہو گیا گناہ کا، تو اس کا نصف دین مکمل ہو گیا۔ باقی جو پیٹ کا معاملہ ہے، حرام کمائی کا ہے اور پیٹ کی وجہ سے مختلف گناہ کرنے کا ہے، تو اس کے بارے میں اللہ سے ڈرے اور اس کی کیا کرے؟ تیاری کرتا رہے۔ تو یہ مطلب ہے حدیث کا کہ ایک طرف سے مامون ہو گیا، اب ایک ہی چیز باقی رہ گی، وہ یا نصف دین مکمل ہو گیا اور نصف کے بارے میں اللہ سے ڈرے۔ وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہے، قال رسول اللہ، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اعظم النکاح برکتا ایسرہ مونتا، برکت کے اعتبار سے سب سے بڑا اور عظیم نکاح یہ ہے کہ ایسرہ مؤنتاً، کہ اس کا خرچہ کم ہو، آسان ہو۔ رواہ البیہقی فی شعب الایمان، اس حدیث کو امام بہقی نے شعب الایمان میں بیان کیا ہے۔ ایسرہ مونتاً کا مطلب یہ ہے کہ ایک مطلب تو اس کا یہ ہے کہ اس شادی پر خرچہ اور اس نکاح پر خرچہ بہت کم آیا ہو، جس کا مہر بھی مناسب ہو اور اس پر کوئی زیادہ ڈول باجے اور فضولیات بھی نہ ہوئی ہو، بلکہ سادگی سے سنت کے مطابق کم خرچے کے ساتھ جو نکاح ہو اس میں زیادہ برکت رہتی ہے اور دیر پا ہوتا ہے۔ اس لیے عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ جس نکاح میں ڈول باجے گانے باجے زیادہ ہوتے ہیں یا اس میں خرچہ بہت زیادہ ہوتا ہے وہ دیر پا ثابت نہیں ہوتے، بہت جلدی وہ رشتہ کیا ہو جاتا ہے؟ ٹوٹ جاتا ہے، طلاق ہو جاتی ہے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ آپ دیر پا نکاح اور دیر پا رشتہ چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ کے نکاح میں اور آپ کے رشتے میں برکت رہے، پیار محبت رہے، تو پھر آپ سادگی کے ساتھ کریں، کم خرچے کے ساتھ کریں، اس سے آپ کے نکاح میں آپ کے رشتے میں کیا ہوگی؟ برکت ہوگی۔ بلا وجہ اتنے فضولیات اور اخراجات کر کے اپنے سر پر مزید بوجھوں کو لادنا یہ کوئی عقل مندی والی بات نہیں ہے کہ آپ خرچہ بھی کریں اور پھر آپ کا رشتہ بھی وہ ہے کہ اس میں برکت نہ رہے، محبت نہ رہے، تو اس نکاح کا فائدہ ہی کیا۔ تو اس لیے جب آپ کم خرچے کے ساتھ کریں گے تو دونوں چیزیں آپ کو حاصل ہو جائیں گی، آپ فضولیات اور اخراجات سے بچ جائیں گے، جس کے لیے لوگ باری برقم ادھار لیتے ہیں اور بعض اوقات تو سود پر بھی رقم لے لیتے ہیں شادی کے اخراجات کے لیے۔ تو ایک تو آپ اس سے بچ جائیں گے، قرضوں سے بچ جائیں گے، سود سے بچ جائیں گے، گناہ سے بچ جائیں گے، اور دوسری بات جو نکاح کا مقصد ہے کہ نکاح دیر پا رہے اور اچھی بھلی زندگی انسان کو گزارنے میسر ہو جائے اور محبت والی زندگی اور پیار سے وقت گزر جائے، تو وہ بھی آپ کو حاصل ہو جائے گا۔ تو اس سے دونوں فائدے آپ کو حاصل ہو جائیں گے۔ دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ ایسر مونتاً کا مطلب یہ ہے
کہ وہ نکاح دیر پا قائم رہتا ہے کہ جس کا خرچہ معمولی ہو، یعنی عورت تھوڑے سے خرچے اور نفقے پر بھی کیا ہو جائے، راضی ہو جائے، کہ جو کچھ میسر ہو اس پر صبر شکر کر کے زندگی گزارے، تو اس نکاح میں پھر برکت رہتی ہے اور اس میں محبت قائم رہتی ہے اور رشتہ دیر پا ثابت ہوتا ہے، بخلاف اس کے کہ جس نکاح میں خرچے بہت ہو یا عورت کے نخرے بہت ہو یا ہر فرمائش کو پورا کرنے کی ضد ہو، تو وہ نکاح میں برکت نہیں رہتی اور وہ رشتہ بھی دیر پا قائم نہیں رہتا، کیونکہ اس میں محبت نہیں رہتی، اعتماد نہیں رہتا۔ تو یہ دو مطلب ہے اس حدیث کی۔ جو کچھ پڑھا سنا رب العالمین سے دعا ہے کہ اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔